نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل تربصون بنا إلا أحد الحسنيين وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّ مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤ، تم ہم پر کس چیز کا انتظار کرتے ہو مگر دو خوبیوں میں سے ایک کا، اور ہم تم پر اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تم پر عذاب ڈالے اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں۔ تو اب راہ دیکھو، ہم بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہے ہیں۔ تم فرماؤ دل سے خرچ کرو، ناگواری سے، تم سے ہرگز قبول نہ ہوگا، بے شک تم بے حکم لوگ ہو۔ گزشتہ آیت پاک میں جد ابن قیس ایک منافق کا ذکر ہوا تھا، جس نے تبوک کے موقع پر یہ کہا تھا، یا رسول اللہ، چونکہ رومیوں سے مقابلہ ہے اور ان کی عورتیں بڑی حسین ہیں اور میں عورتوں کا دل دادا ہوں، مجھے صبر نہ ہو پائے گا اور میں کچھ گناہ کر بیٹھوں، اس لیے آپ مجھے تبوک میں جانے کا حکم نہ دیں۔ یہ ہوا تھا بیان۔ تو وہ جو منافق تھا جس نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ کہا کہ آپ مجھے حکم ہی نہ دیں، میں جاؤں گا اور پھر رومیوں کی عورتوں میں کسی پہ فریفتہ ہو جاؤں، اور میں عورتوں کا بڑا شوقین ہوں، اور پھر گناہ ہو جائے، تو اس نے بہانہ بنایا تھا نہ جانے کا۔ مگر اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں آتا تو نہیں ہوں جہاد میں تبوک میں، مگر آپ کہیں تو میں تبوک کے لیے مال دے رہا ہوں، جہاد میں سامان دے رہا ہوں۔ اسی کے متعلق اس آیت کا یہ آیت نازل ہوئی، قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم۔ محبوب فرماؤ تم چاہے دل سے خرچ کرو چاہے ناگواری سے خرچ کرو، ہرگز قبول نہ ہوگا۔ قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے جو تم میں ہے نہیں۔ انکم کنتم قوما فاسقین، تم بے حکم لوگ ہو، فاسق ہو۔ اس نے مال دینے پر چھٹکارے کو چاہا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ فرما دو، یہ مال چاہے اب تم دل سے دے رہے ہو چاہے ناگواری سے بچنے کے لیے، نہ جانے کے بہانے کے لیے، ہرگز لن یتقبل منکم، قبول نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم بے حکم لوگ ہو، فاسق لوگ ہو، تمہارے پاس ایمان نہیں، اور قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ تو جب وہ جد ابن قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بہانہ کر کے لوٹا، ہاں ایک بات یہ بھی تھی، اس کا بیٹا جس کا نام عبداللہ تھا وہ مخلص مومن تھا، وہ پکا مومن صحابی تھا۔ جب ابن قیس گھر پہ لوٹا اور اس کے بیٹے کو پتا چلا کہ تبوک میں جانے کے لیے جب سرکار نے فرمایا تو میرے باپ نے یہ بہانہ کیا نہ آنے کا، تو وہ بھی گھر پہ گیا عبداللہ، اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ تجھے تبوک میں جانے سے تیری اس عادت نے نہیں، تیرے نفاق نے روکا، تیری منافقیت نے روکا۔ اسی کے متعلق آیت کریمہ نازل ہوئی، اور وہ عبداللہ
اپنے باپ ابن قیس سے کہتا ہے انتظار کر، ان قریب اللہ تعالیٰ تیرے لیے کوئی حکم اتارے گا اور تجھے رسوا ضرور کرے گا، اس لیے کہ تو رسول اللہ کی بارگاہ میں غلط بہانہ کر کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے نہیں چھوڑے گا بھلے تو باپ ہے میرا۔ اس سے پتہ چلا ایمان کا رشتہ سب سے بہتر رشتہ ہے۔ ایک صحابی اپنے باپ جو منافق ہے اس سے کتنی زبردست بات کر رہے ہیں کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تیرے لیے کچھ اتارے گا، تو حضور کی بارگاہ میں غلط بہانہ کر کے لوٹا ہے، تو اب جو ہے اسی کے متعلق کی آیت کریمہ نازل، پھر کچھ ٹائم گزرا تو یہ آیت کریمہ اتری جس میں ان منافقین کا ذکر ہوا۔ تو جب یہ آیت عبداللہ بن جد بن قیس نے سنی، اس کے بیٹے نے ابن قیس کے، تو وہ آیا اور آ کر گھر پہ آ کر کہتا ہے لو ابا جی میں نے کہا تھا نا وہی ہوا، جو میں نے کہا تھا وہی ہوا، اس آیت پاک نے تم کو رسوا کر دیا، تمہارے بہانے غلط ہے، اس کا اللہ نے اپنے محبوب پہ قرآن اتار کے اظہار فرمایا اور تم بدنام اور رسوائے زمانہ ہو گئے، اب قیامت تک یہ آیتیں پڑھی جائیں گی، تمہارا نام رسوا ہونے والوں میں درج ہوتا رہے۔ اب باپ جو تھا وہ پہلے ہی سے تھوڑا غمگین تھا اور اس کا نفاق کچھ اجاگر ہو گیا تھا، اور بیٹا یہ کہنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا پاگل چپ ہو، اور ایک تماچا بیٹے کو مارا اور غصے میں کہا کہ محمد سے بڑھ کر تو میرا دشمن ہے۔ تو یہ ان کے متعلق یہ آیت کریمہ۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا محبوب فرما دو تم ہم پر کس کا انتظار کرتے ہو، دو خوبیوں میں سے کسی ایک کا۔ اب منافقین جو تھے وہ کس چیز کے انتظار میں رہتے تھے؟ دو باتوں میں سے ایک کا۔ پہلی بات وہ مسلمانوں کی فتح کا انتظار کرتے تھے، اور دوسرا مسلمانوں کے جنگ میں ہار جانے شہید ہونے کا۔ اگر پہلا انتظار ان کا غم کے لیے ہوتا تھا، مسلمان کو اگر فتح ملی تو اندر سے وہ غمگین ہو جاتے تھے کہ ان کو فتح کیوں ملی، اور اگر مسلمان کو فتح نہ ملی، ظاہری مسلمان ظاہر میں فتح نہیں ملتی ہے، باقی وہ ہر جگہ ایمان کی وجہ سے فتح یاب ہی ہے، مگر ظاہری فتح نہیں ملتی اور زیادہ صحابہ شہید ہو جاتے، جنگ میں مغلوب ہو جاتے تو یہ خوشی مناتے۔ تو یہ دوسرا جو کام تھا وہ خوشی کے لیے، مگر فتح کا جو انتظار تھا وہ غم کے لیے ہوتا تھا۔ مگر ان دونوں میں اللہ فرماتا ہے الا احد الحسنین، دونوں خوبیوں میں سے ایک، دونوں خوبی ہیں۔ مسلمان فتح حاصل کرے یہ بھی خوبی، مسلمان شہید ہو یہ بھی خوبی، اس لیے کہ اگر فتح حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالی حلال مال غنیمت سے مسلمان کی مدد فرماتا ہے، اور وہی مسلمان غازی کہلاتا ہے، اور اس کی فتح کی بنیاد پر اس کا زور، اس کی طاقت اور اس کا دبدبا کافروں کے دلوں پہ رائج ہوتا ہے۔ اگر مسلمان فتح نہیں پاتا تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو خوشی ہے، وہ خوبی ہے، اس لیے کہ اگر وہ جنگ میں شہید بھی ہو گیا تو پھر وہ شہید پکارا جائے گا، وہ حشر میں شہید پکارا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اسے انعام و اکرام ہے، اور مومن غازی ہے تب بھی نعمت ہے، مومن شہید ہے تب بھی نعمت ہے۔ تو یہ مومن کے لیے دونوں خوبیاں آئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن غازی کے لیے دو چیزوں کا ضامن ہے، جو جنگ میں جاتا ہے مومن اس کے لیے اللہ دو چیزوں کا ضامن ہے، یا تو شہادت کے بعد فوراً جنت کا اللہ ضامن ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے آیا ہے، اللہ اس بات کا ضامن ہے کہ یہ شہید ہو اور یہ جنت میں پہنچے، شہادت کے بعد فوراً جنت کا، اور دوسرا ثواب لے کر اجر لے کر غازی بن کر گھر میں لوٹ آنے کا۔ اگر شہید نہ بھی ہوا تو بہت بڑا اجر، حدیث پاک کا مفہوم ہے
کہ جب صحابہ اسلام اور جو ہے مجاہدین کے تعلق سے حضور نے فرمایا اپنے گھوڑے کو کستے رہتے ہیں، زین لگاتے رہتے ہیں، اس کو جنگ کے لیے تیار کرتے ہیں اور جہاد میں نکلتے ہیں، اور اسلام دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ کے بقا اور اس کو فروغ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہر قدم پہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اب اللہ فرماتا ہے محبوب کہہ دو تم تو جن چیزوں کا انتظار کر رہے ہو وہ تو ہمارے لیے خوبی ہے، ہم اگر غازی بنے تب بھی خوبی، شہید بنے تب بھی خوبی، اور شہید کا تو پھر مقام اتنا اونچا ہے کہ وہ شہادت کے بعد اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا پھر بھیج، پھر لڑوں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر بھیج، پھر لڑوں، پھر شہید ہو جاؤ۔ وہ تمنا کرتا ہے دنیا میں 77 مرتبہ جاؤں، 77 مرتبہ اللہ کے دین کے لیے لڑوں، اور 77 مرتبہ جو شہادت کی تلوار میں مزہ ہے وہ مزہ جنت کی حوروں میں نہیں ہے۔ یہ ان کا مقام، اور دنیا انہیں رہتی دنیا تک یاد کرتی ہے۔ بتاؤ واقعہ کربلا تو صبح شروع ہوتا ہے، دوپہر کو زور کے وقت ختم ہو جاتا ہے، آدھے دن کا واقعہ تھا مگر 14 صدیوں کے بعد بھی حسین دلوں پہ راج کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے اخروی بھی نعمتیں دیتا ہے، شہید کو دنیاوی بھی نعمتیں دیتا ہے۔ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہدائے کربلا ایسے حیات نظر آ رہے ہیں کہ ان کا نام اب دلوں کی دھڑکن بن گیا ہے، فکر میں، عقیدے میں، ایمان میں، جہاں دیکھو حسین ہے۔ کیوں؟ شہادت کا اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، اور اس خوبی کا اللہ تعالیٰ نے اس قدر اس خوبی کو آگے بڑھایا کہ امام پاک اپنے مقام میں جنت میں ہیں مگر دنیا میں بھی ہر دلوں میں حسین زندہ ہے۔ یہ شہادت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوبی ہے، جس کی جیتی جاگتی تصویر امام پاک کی زندگی دیکھ لیجئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی اور اس طرح نام زندہ رکھا کہ ریگستان کا علاقہ کربلا تھا، آج وہ رشک جنت بن گیا ہے، رشک جنت بن گیا۔ تو یہ شہادت بھی مومن کے لیے خوبی ہے۔ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا میری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ تو یہ اور اگر شہادت نہ ملی، لوٹ آئے تو غازی بنے تو مال غنیمت آئے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوبیاں بیان فرمائی کہ جو گھر بار چھوڑ کے اللہ کے لیے لڑنے جاتے ان کے قدم قدم پہ ثواب ہے، غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ آقا اللہ فرماتا ہے، فرما دو محبوب تم ہم پر کس کا انتظار کر رہے ہو؟ قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، دونوں خوبیوں میں سے ایک کا، مگر ہم بھی تمہارے انتظار کر رہے ہیں۔ نحن نتربص بکم ان یصیبکم اللہ بعذاب من ایدینا، ہم اس لیے انتظار میں ہیں کہ اللہ تم پہ عذاب ڈالے، تمہارے نفاق کی وجہ سے عذاب آ جائے تم پر، تمہارے نفاق او بھی ایدینا، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں ہی تمہیں عذاب دے کہ تم منافق ہو، وقت آئے گا تمہارا نفاق ظاہر ہوگا، اور جب نفاق ظاہر ہوگا تمہارا شمار کافروں میں ہوگا، اور جب تم کافروں میں ہوگے تو ہم جس طرح دوسروں کو مارے ہیں اسی طرح تمہیں بھی ماریں گے۔ اللہ کی طرف سے عذاب آئے یا وہ عذاب ہماری ہاتھوں ہی سے اللہ تم کو دے، یا یہ کہ دنیا میں رسوائی ہو، وہ ہمارے ہاتھوں سے تمہاری رسوائی ہو۔ جب تک آتے تھے مسجد نبی میں آتے رہے، پھر جب اسلام زور پڑ کر گیا سرکار مسجد نبی میں کھڑے ہوئے منبر پہ اور کہا جو بھی ہمارے یہاں نماز پڑھنے آتا تھا وہ منافق ہے، وہ نکل جائے نکل جائے۔ تو وہ دل میں سوچ رہے تھے کہ میرے بارے میں تھوڑا نہ پتہ ہے،
میں نے تو کبھی ایسی کوئی حرکت کی نہیں ہے جس سے پتہ چل جائے کہ میں ادھر والی جماعت میں ہوں، ادھر تو چوغا پہن کے آیا ہوں۔ عادتیں وہی ہیں جناب کی پہلے جیسی، صرف لباس شریفوں کا پہن آیا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نکل جائے، تو سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، کوئی نہیں نکلا۔ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوری مسجد بھری ہوئی تھی۔ اب ہم لوگ جب کسی وہابی دیوبندی ان کو نکالتے ہیں تو کچھ ایجوکیٹڈ لوگ پڑھے لکھے کہا اب سب ان کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ بھائی دنیا میں ہم جس جماعت کے ساتھ چلتے ہیں اس جماعت میں ہمیں مضبوط رہنا چاہیے۔ دنیا کا دستور ہے، بی جے پی والا کبھی کانگریس والے کی سبھا میں نہیں جاتا ہے، کانگریس والا کبھی بی جے پی والے کی نہیں سبھا میں نہیں جاتا ہے۔ جب تم دنیا میں کسی ایک جماعت کو پکڑتے ہو تو ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے ہو، اور اپنی مخالف جماعت کی کبھی جماعت بھاشن اس کے جو ہے جلسوں میں نہیں جاتے۔ دنیا کے رول سے تو ہم تو ایک اہل سنت والجماعت کو پکڑے ہیں، لہذا ہم اسی پہ رہیں گے، اور جو اس کے مخالف ہے نہ وہاں جائیں گے نہ اس والے کو ادھر آنے دیں گے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکلو، سب تھے، مرد بھی عورتیں بھی تھیں، پیچھے عورتیں تھیں، منافقات، منافقن، تو وہ بھی ایسے سمجھ رہی تھی۔ پھر جب کوئی نہیں نکلا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے اے فلاں کھڑا ہو جا، اے فلاں کھڑا ہو جا، تو منافق ہے، فخرج من مسجدی، میری مسجد سے نکل، انت منافق، اے فلاں بن فلاں تو منافق، میری مسجد سے نکل۔ 300 سے زیادہ لوگ تھے، ان کو نکالا۔ حضرت فاروق اعظم اس دن لیٹ ہو گئے تھے جمعہ کی نماز میں، تو فاروق اعظم ابھی رستے میں آ رہے تھے، تو دیکھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں تو جلدی کہ ارے نماز جلدی ہو گئی، ویسے بھی دیر ہو گئی اور نماز ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب کو تو صدمہ لگا، آج تو میں بہت لیٹ ہو گیا، نماز بھی ہو گئی۔ اتنے جب 300 ساڑھے 300 لوگ نکلیں گے تو پتہ چلے گا بھائی مسجد نماز ختم ہو گئی ہے۔ حضرت عمر جلدی جانے لگے، دیکھا تو مسجد میں نماز کی تیاری ہو رہی تھی۔ پھر نماز تو پڑھ لی، تو کہا وہ پوری جماعت نکل گئی، وہ کیوں نکلی؟ کہا عمر حضور نے ان سب کو منافق کہا اور ان سب کو نام لے کے نکالا۔ حضرت عمر کہتے گت، ابھی مجھے پتا ہوتا کہ ایسے نکالا ہے تو وہی رستے میں مار دیتا، رستے میں مار، مجھے تو لگا نماز ختم ہو گئی اس لیے نکل رہے ہیں، کب مار دیتا انہیں۔ تو یہ جو ہے نام لے کے نکالا تھا۔ تو وہ دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور آخرت میں تو ایسے رسوا ہیں کہ پھر ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے پورا قرآن پورے نام کے ساتھ جو ہے المنافقون کہہ کر پورے قرآن میں واقعات بیان کر دی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے تم انتظار کرو، اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی دو چیزوں میں سے ایک لے آئے، یا تو بعذاب من عندی، اپنے پاس سے عذاب لے آئے، او بأیدینا، یا ہمارے ہاتھی سے تمہارا عذاب مقدر کر دے کہ تم رسوا ہو، ہمارے ہاتھوں سے مارے جاؤ۔ فتربصوا انا معکم متربصون، ٹھیک ہے ہم بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہے ہیں، تم بھی راہ دیکھو، دیکھتے ہیں راہ کس کی جلدی ختم ہوتی ہے، انتظار کس کا ختم ہوتا ہے۔ اور وہ منافق ابن قیس جس نے کہا تھا کہ میں تو تبوک میں نہیں آتا اتنا مال لے کر، یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے، اللہ کہتے ہیں قل انفقوا طوعا او کرہا، محبوب فرماؤ اب چاہے دل سے خرچ کرو چاہے ناگواری سے خرچ کرو، لن یتقبل منکم، تم سے ہرگز قبول نہ ہوگا، اس لیے کہ تمہارے دلوں میں نفاق ہے، اور نفاق کسی بھی صدقات و خیرات کو قبول کرنے نہیں دیتا۔ قبولیت کے شگوفے اور پھل تو وہاں لگتے ہیں جس کی جڑ میں ایمان ہوا کرتا، تمہاری جڑ ہی خراب ہے تو پھر ایمان جڑ کا نام ہے، ایمان اساس ہے، ایمان بنیاد ہے، ایمان جو ہے فاؤنڈیشن ہے۔ جب تمہارا جڑ ہی نہیں ہے تو پھر قبولیت کے پھل و شگوفے کیسے لگیں گے؟ لن یتقبل منکم، تم سے ہرگز نہ صدقہ قبول ہو نہ خیرات قبول ہو،
انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم فاسق بے حکم لوگ ہو، فاسقین ہو۔ اور آخر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا قبول ہونا بند نہ ہوا، ان کے خرچ صدقات خیرات جو خرچ کرتے ہیں اس کا قبول ہونا بند نہ ہوا، مگر اس لیے کہ اللہ و رسول کے وہ منکر ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کے انکار نے ان کے صدقات اور ان کے خیرات کی قبولیت کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ قبول ہوتا کب؟ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر نہ ہوتے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہو گئے تو ان کے نفقات، ان کے جو خرچ ہے جو خرچ کرتے ہیں وہ سب بند ہو گیا۔ بند ہونے سے مراد اب پوری دنیا لا کے دے دے ثواب کچھ نہیں ملے گا، 0/سناٹا، ثواب نہ ملے گا۔ خرچ تو کرتے تھے، بند ہونے سے مراد ہے کہ اس کا قبولیت کا دروازہ بند ہو گیا۔ وما منعوا من تقبل منهم نفقاتهم، اور جو خرچ کرتے ہیں اس کا قبول ہونا بند نہ ہوا، الا انهم كفروا بالله وبرسوله، مگر اس لیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے منکر ہو گئے۔ اور تیسری چیز ولا یاتون الصلاۃ الا هم كسالى، اور وہ نہیں آتے نماز کو مگر سستی سے، اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر جی ہارے۔ منافقین اگر نماز کو آتے بھی تھے، تنہائی میں تو نماز پڑھتے نہیں تھے، اور اگر نماز میں آتے تو آخری صف میں آخر میں آتے، وضو کیا نہ کیا ایسے ہی کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے تو آ نہیں رہے تھے، دکھانے کے لیے آ رہے تھے کہ انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب ان کو دکھانا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، رب کو دکھانے کی نیت نہیں تھی، حسن نیت نہیں ہے، تو پھر گھر پہ تو نماز پڑھتے نہیں تھے، اور جماعت میں آتے تھے تو آخری صف میں آتے اور آخر میں بیٹھتے۔ جو چور ہوتا ہے نا وہ آخر میں بیٹھتا ہے، وہ آگے نہیں بیٹھتا ہے۔ قصوروار کلاس میں جس نے سبق یاد نہیں کیا ہوتا ہے نا وہ آخر میں بیٹھتا ہے، یہ تو سب کو پتا ہے، کیونکہ اگر آگے بیٹھے گا تو پہلے استاد کی نظر پڑے گی، اچھا تم بتاؤ، ہوتا ہے تو چور بھی ہوتا ہے نا آخر میں بیٹھتا ہے۔ قصور بے شک کلاس میں بیٹھنے والا قصوروار نہیں ہوتا، مگر سست ہے کہ اس نے سبق یاد نہیں کیا، تو کہاں بیٹھ گیا؟ تاکہ سب سے آخر میں دکھوں نہیں اور میری باری آتے 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 کلاس کا ٹائم ختم ہو جائے، ہوتا ہے ایسا۔ تو یہ آخر میں آتے تھے منافقین، مدینہ کے جو تھے آخر میں آتے تھے، اور بالکل اور وضو کرتے تھے نہیں کرتے تھے ایسے ہی، جٹ منگنی پٹ بیا، کچھ لیا نہ دیا، ایسے ہی جی چراتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا هُمْ كُسَالَىٰ، اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر جی ہارے، دل سے نہیں آتے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری سے۔ جب حضور نے فرمایا ہے سارے صحابہ دے رہے ہیں، چل تو ہم کو بھی دینا پڑے گا ورنہ تو پتہ چل جائے گا، سب دے رہے ہیں، یہ بھی ناگواری سے دے دیا۔ تو ان کے پاس اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، دیتے ہیں مگر اس میں دل نہیں ہے، دل سے نہیں دیتے، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے فلا تعجبک اموالہم واولادہم، اے قرآن پڑھنے والے ان کی اولاد کا تمہیں تعجب نہ آئے، تمہیں ان کی اولاد اور ان کے مال کا تمہیں تعجب نہ آئے کہ یہ بھی مال خرچ کر رہا ہے، یہ بھی اپنی اولاد کو بھیج رہا ہے جنگ میں، یا دین میں جب بھی کام ہوتا ہے وہ بھی تبلیغ کے لیے نکل پڑتا ہے، اس کا بیٹا بھی جا رہا۔ اللہ فرماتا ہے فلا تعجبک اموالہم واولادہم، اور ان کا مال ان کی اولاد کا تمہیں تعجب نہ آئے، کیوں؟ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، یہی اللہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان چیزوں سے ان پہ وبال ڈالے، یہ مال وہی اس کے لیے وبال بنے، یہ اولاد وہی اس کے لیے وبال بن جائے، اس لیے جمع کرتا رہتا ہے۔
محنت سے جمع کرتا ہے، کبھی خرچ نہ کیا، منافق سخی نہیں ہوتا، یاد رکھیے، سخی مومن کی علامت، منافق کی علامت بخیل، بخل، منافق بخیل ہوتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم حدیث بیان کر رہا ہو، منافق بخیل ہوتا ہے، مومن سخی ہوتا ہے، سخاوت منافق میں آ نہیں سکتی اور بخل مومن کی صفت ہو نہیں سکتی، اس لیے وہ کماتا ہے، جمع کرتا ہے اور اچانک موت آ جاتی ہے تو فائدہ تو کچھ ملا نہیں، تو اب اللہ تعالیٰ ان کی اولاد اور ان کے مال سے انہیں عذاب دینا چاہتا ہے دنیا میں، مال بھی ان کے لیے عذاب ہو جاتا ہے، اولاد بھی، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان چیزوں سے ان پہ وبال ڈالے، مال ہی وبال بن جائے، وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ کفر پر ہی مرے، ان کا دم نکل جائے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کے جو دنیا کی اعمال ہے اس کے نفاق کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اولاد مال کا چین بھی چھین لیا اور ایمان پہ خاتمہ بھی چھین لیا، جب تک رہے مال اولاد وبال بنتا رہے، اور جب ان کا آخری وقت ہو اللہ یہ چاہتا ہے کہ تزحق انفسہم وہم کافرون، کہ کفر ہی پہ ان کا دم نکل جائے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ کفر پہ ان کا دم نکلے۔ یہ مومن منافقین کے ساتھ اللہ چاہتا ہے، مومن کے ساتھ کیا چاہتا ہے کہ تو ایمان کے ساتھ جائے، اس لیے مومن کے ایمان کے لیے دروازے بھی اتنے بنائے اللہ نے، اتنے دروازے بنائے کہ بس تو ایمان لے کے جائے۔ حدیثوں میں، کتابوں میں غوث پاک بزرگ واقعات پڑھیے، غوث پاک نہیں فرماتے میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو میرے سلسلے میں قیامت تک مرید ہوگا اس کے ایمان کا ضامن عبد القادر ہے۔ چشتیوں سے غریب نواز نے کہا ہے میرا مرید توبہ کے بغیر نہ مرے گا، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کے دروازے لگائے ہیں۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ تیرے اندر نفاق نہیں ہے، تو خلوص کے ساتھ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو اللہ نے اتنے دروازے لگا دیے ہیں، کسی بھی دروازے سے ایمان سلامت لے کے آ جا، کسی بھی دروازے سے آ جا، مگر منافق چاہے کسی بھی دروازے سے آئے، ارادہ الہی میں یہی ہے کہ وہ ایمان لے کے نہیں جائے گا۔ وہی جو ہے یہ مومن اور منافقین میں یہ فرق ہوتا ہے، اب ان کا حال کیا ہے؟ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اب جب جھوٹا ہوتا ہے نا بھائی، وہ بار بار اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہے تاکہ لوگ سچا مانیں۔ ہم کبھی کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ میں مخلص مومن ہوں، میں مومن، ہم لوگ کہتے ہیں میں مومن، مگر وہاں بھی دیوبندیوں کو ہر جگہ دلیل دینی پڑتی ہے کہ بھائی ہم سنی ہیں۔ کیوں؟ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتایا۔ اب بتا، ہم کبھی کہتے ہیں، ہمیں کوئی پکڑتا بھی نہیں ہے کہ سنی ہو کہ کون ہو بتاؤ، کسی مسجد میں نہیں پکڑتے الحمدللہ، پورا گجرات گھومتے ہم لوگ، تو کبھی کوئی نہیں کہتا ہے سنی ہو۔ ہمیں دلیل دینے کی، سچوں کو دلیل دینے کی، مگر وہابیوں کو، تبلیغ، یہ لوگ، ان لوگوں کو جگہ جگہ، اچھا کس جماعت سے ہو، ہر جگہ پوچھتے ہیں، سنی ہو، اور انہیں بار بار قسمیں دے کر، جھوٹی قسمیں بتا کر اپنا بایو ڈیٹا بتانا پڑتا ہے، حنفی ہیں، حنبلی ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہے، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اور محبوب وہ تم میں سے نہیں ہے۔ اللہ دیکھیے پہلے ہی بتایا، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، قسم کھاتے ہیں منافقین کہ وہ تم میں سے، وما ہم منکم، اور وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ کون ہے؟ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، وہ تم میں سے نہیں ہیں، ہاں وہ لوگ ڈرتے ہیں اگر پائیں کوئی پناہ، وہ لوگ ڈرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں کہ تم میں سے اور تم میں سے نہیں، ہاں وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ کہ منافق ہیں ہم لوگ، ادھر والی جماعت میں ہیں، اب جب پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ غلط ہیں، منافقین ہیں،
تو پھر جس طرح صحابہ کرام نے جنگوں میں اسلام کے دشمنوں پر تلواروں سے ان کو سبق سکھایا، کہیں ہم بھی پتہ ہمارے بارے میں بھی نہ چل جائے تو پھر ہم بھی مارے جائیں گے، اس لیے ہمیشہ فکر میں رہتے ہیں، چھپاتے رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ ان سے نکل جائے، صحابہ سے چھٹکارا ملے، حضور سے چھٹکارا ملے، ڈرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، مگر وہ لوگ ڈرتے ہیں، لَوْ يَجِدُونَ مَلْجًا أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا، کہ اگر وہ پائیں پناہ یا غار یا کوئی سمانے کی جگہ، صحابہ سے مومنوں سے بچ کر ایسی جگہ پائیں جو پناہ مل جائے یا کوئی غار مل جائے یا کوئی سمانے کی جگہ مل جائے، لَوَلَّوْا إِلَيْهِ، تو وہ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، اللہ فرماتا ہے تو وہ رسیاں تراتے ادھر پھر جاویں، رسیاں تراتے ادھر پھر جاویں، پکڑ کے جلدی ادھر جاوے، چلو ان سے چھٹکارا مل۔ یہ ان کی علامت ہے، جلدی سے نماز پڑھ کے بھاگتا ہے۔ دو آدمی دیکھیں گے کہ ہاں یہ آیا ہے، فاتحہ بھی نہیں رکے گا، ڈرتا ہے کہ کوئی پوچھے گا کون ہے، فوراً نکل جائے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نماز